اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اے مسلمانوں، ولا تہنوا، تم نہ تو کمزور پڑو، ولا تحزنوا، اور نہ غمگین ہو اور نہ غمگین رہو۔ اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند ہو، اونچے ہو، اعلیٰ ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں آج ایک زخم لگا ہے کہ 70 افراد جنگ احد میں مسلمانوں کے شہید ہو گئے، تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے جنگ بدر میں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس سے مقصد یہ تھا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، کہ اللہ رب العزت جانچ لے، یا دوسرا ترجمہ، اللہ رب العزت لوگوں پر اظہار کر دے ان لوگوں کا جو ایمان لے آ چکے ہیں، کہ کون کتنے ایمان میں مضبوط ہیں اور کافروں کے سامنے ڈٹے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ چاہ رہا تھا کہ تم میں شہید بنا دے، اور اللہ رب العزت ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور مقصد یہ بھی تھا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر کے رکھ دے، پاک صاف۔ تکلیف سے آدمی صاف ہوتا ہے، اندر سے باہر سے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ رب العزت کافروں کو ملیامیٹ کر دے۔ ام حسبتم، اے مسلمانوں تم لوگ یہ سمجھتے ہو، ان تدخل الجنہ، کہ عزت اور عظمت والی جنت، نعمتوں والی جنت، تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور اللہ رب العزت اظہار نہ کروائے یا اللہ جانچ پڑتال نہ کروائے ان لوگوں کا جو تم میں سے مجاہدہ کرنے والے ہیں، تکلیف برداشت کرنے والے ہیں۔ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو جانچ نہ لے یا لوگوں پر اس کا اظہار نہ کروا دے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، موت سے ملاقات سے پہلے، من قبل ان تلقوہ، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم موت کی تمنا کرتے تھے کہ جہاد کا موقع آ جائے اور ہم شہید ہو جائیں۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تم شہادت چاہتے تھے، جہاد میں شرکت چاہتے تھے، تم نے موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی جنگ احد میں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور حال یہ ہے کہ تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ جنگ احد کا قصہ تو میں آپ کو بتا چکا تھا، پہلے بدر ہے پھر احد ہے، وہ 2 ہجری ہے، یہ 3 ہجری ہے۔ وہاں کافر 1000 ہے، مسلمان 313 ہے۔ یہاں پر کافر 3000 ہیں، مسلمان 700 رہ گئے، 3 واپس ہو گئے، 300۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ان کو لے گئے۔ بہرحال تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 مرتبہ جنگ احد میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، 3 مرتبہ دشمن بھاگا ہے، تو اس کو میں 3 بار فتح کہتا ہوں، عارضی شکست نہیں۔ کیوں؟ 70 افراد شہید ہو گئے تو جنگ میں حلوے نہیں بانٹے جاتے ہیں، شہادت ہوتی ہے یہ آدمی غازی بنتا ہے، تکلیف آتی ہے، لیکن 3 مرتبہ میدان چھوڑ کے دشمن بھاگا ہے۔ بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کھڑے کیے تھے کہ یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے پشت کی جانب سے،
جب جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگ گئے، تو 40 افراد اتر گئے، اور جب 40 افراد اتر گئے تو غنیمت جمع کرنے لگے۔ پاک رب آگے ارشاد فرماتے ہیں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، بعض آخرت کو طلب کر رہے تھے اور بعض دنیا کو، یعنی یہ غنیمت کے لیے نیچے اتر گئے کہ جمع کریں گے، سارے صحابہ جمع کر رہے تھے، 10 رہ گئے، انہوں نے کہا نہیں جانا ہے، حضور نے منع کیا تھا کہ ہم ہار جائیں یا جیت جائیں، آپ نے نہیں آنا ہے۔ اب تو سارا معاملہ ختم ہو گیا، غنیمت سامنے پڑی ہوئی ہے، تو انہیں جمع کرنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے خالد ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ کر دیا، جو اس وقت کافر تھے، تو وہ 10 افراد شہید کر دیے گئے اور 70 افراد اسی دوران مارے گئے۔ اس میں یہ بھی خبر پہلی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی، پھر آیت اتری، اگلا ہمارا درس ہے وما محمد الا رسول، پروپیگنڈا ہوا، تو کچھ صحابہ تو واپس چلے گئے، اگرچہ وہ واپس آ گئے تھے، پھر آ گئے، اور کچھ صحابہ نے کہا جب حضور چلے گئے تو ہماری کیا ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میدان میں گھس گئے، سارے کافر بھاگ گئے۔ تو اس کے بارے میں آیت اتری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، بہت سارے انبیاء جا چکے ہیں، تو حضرت بھی ایک نہ ایک دن تشریف لے جائیں گے، آپ دین کو چھوڑیں گے؟ اللہ انفانی زندہ ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، الحی لا یموت، انفانی ہے اور مرنے والی ذات نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ بہرحال یہاں پر یہ جملہ بالکل غلط ہے جو کسی نے کہا ہے کہ صحابہ دنیا کے حریص تھے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ نیچے آئے اور غنیمت جمع کر رہے تھے۔ دیکھو یہ صحابہ چاہے غنیمت جمع کرتے یا نہ کرتے، ان کو تو غنیمت ملتی، یہ غنیمت اپنے لیے تو نہیں جمع کر رہے تھے، اپنے لیے یہ جمع کرتے یا نہ کرتے غنیمت بہر صورت ان کو ملتی۔ للراجل سہم وللفارس سہمان، سوار کے لیے 2 حصے اور پیدل لڑنے والے کے لیے 1 حصہ۔ یہ تو اس طرح الفاظ صحابہ کے بارے میں استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو اپنے اعتراضات کا نشانہ مت بناؤ۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو صحابہ سے بغض کرتے ہیں وہ مجھ سے بغض کرتے ہیں۔ اور صحابہ سے محبت جز ایمان ہے، آمنو اے لوگو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف ملی اور پاک رب نے فرمایا کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے ہم کو شہادت مل جائے، تو وہ چیز مل گئی، اور سب سے اونچے اعمال میں سے اونچا عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ہر نیکی کے عمل میں پسینہ بہتا ہے اور جہاد میں خون بہتا ہے، لہذا جہاد کا درجہ اونچا ہے۔ اگلی بات غور سے سنو کہ نفس کا جہاد اونچا ہے، بالکل ٹھیک ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، یہ حدیث صحیح ہے۔ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، یہ جو حدیث ہے، صحابہ آئے جہاد سے تو یہ اعلان کر دیا کہ ہم بڑے جہاد کی طرف آئے، تو یہ روایت موضوع ہے، گھڑی گئی ہے، یہ روایت نہیں ہے، لیکن یہ روایت ٹھیک ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ تو غور سے سنو، ایک آدمی صبح کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، رضائی کو چھوڑتا ہے، یا گرمی میں نیند کو چھوڑتا ہے، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، یہ نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، رضائی کو چھوڑ کر اور نیند کو چھوڑ کر۔ تو اسی طرح وہ آدمی جو جہاد پر جا رہا ہے، یہ بہت بڑا نفس کا جہاد ہے۔ کیوں؟ ادھر رضائی کے ساتھ جہاد کر رہے وہ اور نیند کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، یہاں یہ اپنے نفس کو تیار کر رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان ختم کر دو۔ اللہ اکبر! تو جہاد یہ نفس کا بھی بہت بڑا جہاد ہے، اس لیے کہ نفس کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اوپر ہو اگر سچے مومن مسلمان بن گئے۔ جب سچے مومن اور مسلمان تھے تو آپ کو میں نے بار بار یہ بات بتائی کہ
67 پاکستان اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیے، اٹلی، سسلی، اٹلانٹک، ساؤتھ افریقہ، آدھا یورپ، چائنا، سیکیانگ۔ یہ کس وجہ سے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر چلی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو یہ آیت اتری وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، افإن مات، پس اگر حضرت انتقال فرما جائے، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم پیٹ پیچھے اور الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ بہت سارے انبیاء انتقال کر چکے ہیں۔ فلن یضر اللہ شیئا، جو آدمی دین سے پھرا نا، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ اللہ نے تو اعلان کر دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کوئی آدمی مومن بن جائے، کافر بن جائے، لیکن انا اعتدنا للظالمین نارا، کافروں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ بہرحال یہاں وہ قصہ سنانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ سناؤں۔ پہلے تو ایک اشکال کو دور کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنا تھا یا قتل ہونا تھا؟ سوال جواب، اللہ کو پتہ تھا، تو اللہ نے کیوں فرمایا اگر حضرت انتقال فرما دے یا قتل کیے جائیں؟ یہ دو باتیں اللہ نے کیوں فرمائی؟ ایک بات ہونی تھی، جواب دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال بھی فرما گئے ہیں، کس طرح؟ بخار کی شدت تھی اور انتقال فرما گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل بھی کیا گیا ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہیں، مقتول بھی ہیں، اور انتقال بھی فرما چکے ہیں، وفات بھی ہیں۔ کس طرح؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جو مجھے بخار کی شدت ہے اس کی وجہ وہی لقمہ ہے جو یہودی نے مجھے زہر دیا تھا اور میں نے ایک لقمہ کھا لیا تھا، آج وہی تکلیف مجھے ہے، اسی وجہ سے ہے۔ لہذا حضور مقتول بھی ہے، شہید بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انتقال بھی فرما گئے ہیں۔ اشکال ختم ہو گیا۔ ہماری نبی کی خصوصیت ہے جو کسی نبی کو یہ چیز حاصل نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اگلی بات، وہ قصہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے، وفات ہو گئی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، چادر مبارک جو حضور پر تھی ان کو اٹھایا اور بوسہ لیا اور فرمایا، طبت حیا و میتا، آپ زندہ تھے تو بہت خوبصورت تھے، اب آپ انتقال فرما گئے پھر بھی آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اب لوگوں کو گھیرا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آرام سے بیٹھ جاؤ، تلوار اٹھائیے، جس نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا ہے نا، جس نے بھی یہ کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ اکبر، صحابہ سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابوبکر آئے، فرماتا ہے کہ تمام صحابہ میں ول پاور اور نفسیات یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مضبوط تھے، تمام صحابہ میں سب سے مضبوط ول پاور، نفسیاتی طاقت، یہ حضرت ابوبکر کی مضبوط تھی۔ ایک یہ قصہ لکھا ہے اس میں، بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ عجیب بات سنو کہ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بات چیت کی تھی، ان کے اسپوکن مین تھے، مشرکین مکہ کے بات چیت میں امام تھے، بہت زبردست آدمی تھے، انہوں نے صحابہ سے بات چیت کی اور کافر تھے، آئے تھے خوش ہو کر، جب جا رہے تھے رنگ پیلا تھا۔ کہ آپ کا رنگ کیوں پیلا ہے؟ کہ میں بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، میں نے ایسی بادشاہت نہیں دیکھی ہے، ایسی قدر نہیں دیکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی صحابہ ضائع نہیں کرتے، اپنے اوپر ملتے ہیں، اور تھوک بھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور مغیرہ ابن شعبہ نے ان کو مارا، مغیرہ ابن شعبہ کا چہرہ چھپا ہوا تھا، نقاب تھا، اس کو مارا، تلوار کو الٹا کیا، کہ رہے حضور سے بات کر رہے ہو لہذا انگلیاں مت ہلاؤ، یہ ہاتھ نیچے کرو، کہ رہے یہ کون ہے؟ کہ رہے یہ مغیرہ ہے۔ اللہ، صحابہ کی محبت حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال وہی سہیل جو کافر ہے، جو اسپوکن مین ہے، وہ مسلمان ہوتے ہیں، پھر بہت اونچے مسلمان ہوتے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرح۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، پھر حضرت تقریر فرماتے ہیں، کون؟ سہیل،
اس لیے کہ وہ تو تھے ہی مقرر پرانے زمانے کے، مشرکین کے زمانے کے، ہاں؟ تو انہوں نے تقریر فرمائی، اور تقریر میں یہ آیت پڑھی، اور ابوبکر انہوں نے بھی پڑھی، کیا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ جب جنگ احد میں حضور کے انتقال کی خبر پھیل گئی تو یہ آیت اتری کہ حضور ہیں، ان کا انتقال ہوگا ایک نہ ایک دن، تو آپ دین کو چھوڑ دیں گے؟ تو پھر فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے لوگو، جو حضور کی عبادت کرتا تھا ان کا انتقال ہو گیا، جاؤ اپنا کام کرو۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ پس بے شک جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ انفانی ہے، زندہ ہے، اور وہ مرنے والے نہیں ہیں۔ سارے لوگ سیم گئے، نفسیات ابوبکر کے۔ جب حضور کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اسلامی حکومت کو زکوٰۃ دینا بند کر دیا۔ زکوٰۃ مانتے تھے، انکار زکوٰۃ کا کی غلط مشہور ہے، زکوٰۃ مانتے تھے، حکومت کو نہیں دیں گے، مانعین زکوٰۃ تھے، منکرین نہیں تھے، یاد رکھو، مسلمان تھے۔ اس طرح جناب بہت ساری بدعتیں شروع ہو گئی، لوگ کافر ہو گئے، کچھ مرتد ہو گئے، اور کچھ کیا ہو گئے، کہاں چلے گئے، حالات بالکل کنٹرول سے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ اسامہ کا جو لشکر واپس ہوا تھا وہ بھی رہ رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، اور کافر بھی تیز ہو گیا، اور مشرکین جو تھے وہ بھی تیز ہو گئے۔ اس حالت میں آدمی پاگل ہو جاتا ہے، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نفسیات بہت زیادہ مضبوط تھے۔ انہیں 11 جھنڈے بنائے ایک مقام پر، 11 جماعتیں بنائی، اور لشکروں کو روانہ کیا، اور خود بھی روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے کہا حالات بڑے خراب ہیں، تو آپ مدینہ منورہ بھی افراد روک دیں تاکہ مدینہ کی عورتوں کی حفاظت ہو۔ حضرت کے الفاظ یہ ہیں کہ مدینہ کی عورتوں کو کتے کھا جائیں۔ بس جو لشکر اسامہ حضور نے روانہ کیا وہ روانہ ہوگا، باقی لشکر 11 لشکر روانہ ہوں گے، اور اتنے نفسیات جو ہے نا مضبوط۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر نے ابوبکر کو پکڑا اور کہا لا یصلح النظام بعدک، آپ کے بعد یہ نظام صحیح نہیں چلے گا، لہذا آپ ٹھہر جائیں، ہم جاتے ہیں۔ تو سارے چلے گئے، اور جب یہ 11 جھنڈے اور 11 جماعتیں چلی گئی نا، پورے علاقے پر، مشرکین پر، یہود و نصارہ پر دبدبہ بیٹھ گئے۔ ہو مسلمان تو بڑے تیز ہیں، بڑے جری ہیں، ان کے نفسیات کو تو کوئی نقصان ہوا ہی نہیں، یہ تو روانہ ہو گئے جی۔ اللہ، سارے فتنے ختم ہو گئے، اور صحابہ نے جم کر ان کا مقابلہ کیا، اور لیڈ کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ان کی نفسیات بہت مضبوط تھے۔ فرماتے ہیں وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی نفس کے لیے نہیں ہے کہ وہ مر جائے خود بخود، الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر، کتاباً مؤجلہ، لکھی ہوئی لکھت ہے، مؤجل، مقرر، ایک ہے مبرم اور ایک ہے معلق۔ تقدیر کی 2 قسمیں، معلق، مبرم۔ مبرم جو تقدیر تبدیل نہیں ہوتی، معلق جو تبدیل ہوتی ہے دعا سے، نیکی سے، احتیاط سے، وہ تبدیل بھی ہوتی ہے۔ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، مبرم موت تبدیل نہیں ہوتی، معلق تبدیل ہوتی ہے، بہت ساری موتیں لکھی ہوتی ہے، یہ علاج کرے گا، خودکشی نہیں کرے گا، احتیاط کرے گا، وہاں جائے گا نہیں تو بچتا جائے گا۔ اچھا، فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کے ثواب کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دیں گے، اور جو ارادہ کرے گا آخرت کے ثواب کا ہم اس کو دیں گے، اور شکر گزاروں کو ہم ان قریب بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور بہت سارے ایسے انبیاء گزر چکے ہیں، قاتل معہ ربیون کثیر، ان کے ماننے والوں نے ان کے ساتھ مل کر قتال کیا، کافروں کے ساتھ لڑے، فما وہنوا، پس وہ کمزور نہیں ہوئے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو ان کو اللہ کے راستے میں تکلیفیں ملی، وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ وہ کمزور ہو گئے، وما استکانوا، اور نہیں وہ کمزور پڑ گئے، اور
نہ جھکے، کسی کے سامنے جھکے بھی نہیں، نہ جھکنا ہے نہ بکنا ہے، کہتے نہیں کہتے وَمَسْتَقَامُوا، جھکے بھی نہیں، کمزور بھی نہیں ہو گئے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، اور ان کی آواز نہیں تھی مگر یہی آواز تھی کہ وہ یہ کہتے تھے، ہے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے معاملے میں اگر ہم سے کوئی اسراف زیادتی ہوئی ہے یا اللہ ہم کو معاف فرما، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، دشمن کے مقابلے میں اور دشمن کے مقابلے میں ہمارے قدموں کو ثابت قدم فرما، اور کافر قوم پر ہم کو نصرت عطا فرما۔ پس اللہ رب العزت نے ان کو دنیا بھی دے دی، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب بھی دے دیا 24 پاکستان، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب، بہترین ثواب بھی ان کو دے دیے۔ اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔